الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 67 سے 71۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم۔ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے کسی گوشے میں بھی، کسی پہلو سے بھی ان کی زندگی کے لحاظ سے ان کو بے شتر مہار اور ان گائیڈڈ نہیں چھوڑتا کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی ہی نہ کرے، سفر ہو یا حضر، مرد ہو یا عورت، امن ہو یا جنگ، دین اسلام اپنے ماننے والوں کو پوری رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آیات زیر تفسیر میں کافروں سے، دشمنوں سے لڑائی کے کچھ آداب اور کچھ احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ہوا یوں کہ غزوہ بدر، جس کی تفصیلات اس سورت کی گزشتہ آیات میں گزر چکی ہیں، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں جب مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں ہونے کے باوجود کافروں کے، مشرکوں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کر دیتے ہیں، تو مسلمان اسی پہ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ان کے بڑے بڑے سردار مار دیے ہیں، لیکن ابھی ان کے بہت سے جوان، کیونکہ وہ 1000 سے زیادہ کی تعداد میں تھے، تو ابھی 70 سردار ان کے مارے اور کچھ دیگر لوگ، تو مسلمان اسی پر خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے
چونکہ کافروں کا مورال گر چکا تھا، مسلمانوں نے سمجھا کہ اب ان کا مال غنیمت سمیٹو اور جو بچ گئے ہیں ان کو جلدی سے رسیوں سے باندھ کر قید کر لو۔ باوجود اس کے کہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے اللہ پاک نے حلال کر دیا ہے، جبکہ یہ پہلی امتوں پر حلال نہیں تھا، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے۔ مال غنیمت حلال ہونے کے باوجود اور قیدیوں کو قید کرنے کا آپشن جائز ہونے کے باوجود اللہ پاک نے مسلمانوں کے اس فیصلے کو پسند نہیں کیا۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب کافروں کے جنگجوؤں کو قیدی بنا لیا تو پھر مسلمانوں سے مشورہ بھی کیا تھا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ابھی قتل ہی کیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیفیں پہنچائی، بڑی اذیتیں دی ہیں، بڑے ظلم کیے ہیں مسلمانوں پہ مکہ مکرمہ میں۔ اور دوسرا آپشن یہ تھا کہ نہیں، ان کو قیدی تو ہم بنا چکے ہیں، اب ہم ان سے فدیہ لے کر، کچھ فائن لے کر ان کو آزاد کر دیں۔ اور ایک تیسرا آپشن بھی تھا کہ بغیر فدیہ لیے احسان کر کے چھوڑ دیں، جاؤ تمہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سا آپشن اختیار کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سب سے پہلے مشورہ لیا گیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کے کزن تھے، آپ کے چچا زاد بھائی تھے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا دیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے تو یہ ہے کہ یہ قیدی اکثر ہم میں سے کسی کا کوئی چاچے کا، کسی کا کوئی بابے کا، یعنی چاچے بابے کے ہیں، یعنی رشتہ دار ہیں، یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے رشتہ دار ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں۔ میری رائے یہ ہے کہ ان پر احسان کیا جائے اور ان کو فدیہ لے کر یا ویسے احسان کر کے چھوڑ دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے سنی، اور اس رائے کی موافقت اور بھی بہت سے مسلمانوں نے کی، تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے ابو بکر کی رائے سے کچھ مختلف ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا بتائیے آپ کی کیا رائے ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے میری رائے یہ ہے کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑا نہ جائے، یہ بڑے ظالم ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جس کا جو رشتہ دار ہے نا وہ اس کے حوالے کیا جائے، وہ خود اس کی گردن تن سے جدا کرے، تاکہ الولا والبراء الحب للہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے دشمنی، یہ عقیدہ بھی ہمارا مضبوط ہو جائے۔ مقصد یہی ہوگا، اپنے اپنے رشتہ داروں کو خود ماریں، کو پتہ چلے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اور ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اگر اپنا قریبی رشتہ دار بھی کھڑا ہو جائے میدان میں تو اس کی گردن اتارنے میں بھی دریغ نہیں کرتے۔ بہرحال ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو قتل کرنا چاہیے اور اپنے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا جائے۔ خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جو دیگر وہی رائے رکھنے والے مسلمان تھے ان کی رائے کو آپ نے
اہمیت زیادہ دی اور اسی پہ آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اگلے دن صبح حاضر ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دونوں زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں بڑا حیران پریشان ہوا، میں نے پوچھا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے تو صحیح آپ کو ہوا کیا؟ آپ اور آپ کے دوست ابو بکر صدیق رو کس بات پہ رہے ہیں؟ مجھے بھی بتائیے تاکہ میں بھی آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ مل کر رہوں، اور اگر مجھے رونا نہیں آئے گا کم از کم میں رونے والی شکل تو ضرور بناؤں، مجھے وجہ تو بتائیے۔ آپ نے فرمایا عمر، میں نے جو تمہارے بعض ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان قیدیوں کو قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا جائے، اللہ پاک نے اس پر ہم سب کی سرزنش کی ہے، اور اللہ پاک نے مجھے ان کا عذاب دکھایا ہے، اور اتنا قریب دکھایا ہے جیسے یہ درخت قریب ہے، اور آپ کے ایک بالکل قریب ایک درخت تھا۔ آپ نے اشارہ کر کے کہا جس طرح یہ درخت قریب ہے نا، اللہ پاک نے مجھے وہ عذاب اتنے قریب سے دکھایا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ یا یہ مشورہ دے دیا کہ ابھی ان کے بڑے بڑے سرغنے، ابھی ان کے بڑے بڑے جنگجو باقی تھے، تو پہلے نمبر پہ تو آپ نے یہ غلطی کی کہ آپ نے جنگ کو روک دیا۔ ابھی جنگ روکنی نہیں چاہیے تھی، ابھی مزید ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، اور اتنی دیر تک قتل کرنا چاہیے تھا جب تک ان کی کمر نہ ٹوٹ جاتی، جب تک وہ دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے قابل نہ رہتے، اتنی دیر تک آپ کو یہ جنگ روکنی نہیں چاہیے تھی، اور اگر آپ نے روک لی ہے تو ان قیدیوں کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عمر، اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کے سنائی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا۔ یہ 3 آیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائی، باوجود اس کے کہ فدیہ لینے والا آپشن جائز تھا، لیکن اللہ پاک کو یہ پسند نہیں آیا کہ ابھی اس آپشن کو اختیار کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ خوب ان کی خون ریزی کی جاتی، ان کی قوت کو اچھی طرح کمزور کیا جاتا، اس کے بعد پھر کوئی تھوڑے بہت کمزور لوگ یا عورتیں بچے وغیرہ بچ جاتے، ان کو قیدی بنایا جاتا۔ اور یہ مسئلہ اللہ پاک نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ورس نمبر 4 میں بھی بیان کیا ہے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4، صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں بھی یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب تک جنگ اپنے ہتھیار پھینک نہ دے، یعنی دشمن گر نہ جائے، شکست اچھی طرح تسلیم نہ کر لے اور کمزور نہ ہو جائے، اتنی دیر تک آپ نے ان کی قتل و غارت روکنی نہیں ہے۔ اور یہ جنگ کا اصول ہے، دشمن ابھی کمزور ہی نہیں ہوا اور اس کی ابھی قوت پاش ہی نہیں ہوئی، وہ تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد دوبارہ منظم ہو کے آپ پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام مسلمانوں کو لڑائی بڑائی نہیں سکھاتا، امن کا دین ہے، لیکن جب کوئی پنگا لے لے تو پھر دین اسلام کہتا ہے کہ اب اس کو پورا سبق سکھاؤ۔ اب یہ مشرک لڑنے کے لیے کہاں آئے تھے؟ مدینہ منورہ،
پہلے مکہ میں تنگ کرتے رہے اور بعد میں اب یہ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، انہوں نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں بھی پہنچ گئے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ما نہیں، کانا کبھی بھی تھا، ما کانا کبھی نہ تھا، مراد ہے کہ کبھی لائق نہ تھا، کبھی جائز نہ تھا، لی کے لیے نبیین کسی نبی، ما کان لنبیین کبھی کسی نبی کے لائق نہیں، یعنی کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا، صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، اس سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں کسی نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا۔ کیا لائق نہیں، کیا زیب نہیں دیتا؟ ان یکونا، ان کے یکونا ہوں، ان یکونا کے ہوں، لہو اس کے پاس یا اس کے ہاں، اسرا قیدی، اسیر کی جمع ہے اسرا، ان یکون لہو اسرا کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یعنی وہ قیدی بنا لے۔ حتیٰ کب تک قیدی نہیں بنا سکتا نبی رسول؟ حتیٰ یہاں تک کہ یثخنا وہ خوب خون بہا لے، خوب قتل کر لے یا خوب خون بہا لے، فی الارض زمین میں، ان کافروں کا جب تک اچھی طرح میدان میں خون نہ بہا لے اتنی دیر تک نبی کے لائق نہیں کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یعنی وہ قیدی بنائے، قید کرے۔ تریدون، تم چاہتے ہو، یہ جن مسلمانوں نے یہ رائے دی تھی نا کہ چلو فدیہ لے لیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان معاشی طور پہ بہت کمزور ہیں، تو فدیہ آنے کا یہ فائدہ بھی ہوگا کہ مسلمان معاشی طور پہ کچھ بہتر ہو جائیں گے، اور اپنے رشتہ دار جو کافر ہیں ان پر کچھ احسان بھی ہو جائے گا اور ان کو کچھ مہلت بھی مل جائے گی، شاید وہ مسلمان بھی ہو جائیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتے وقت یہ بات کہی بھی تھی۔ تو اب اور بھی بہت سے مسلمان تھے جو یہی رائے رکھتے تھے، اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو کہا کہ تریدونا، تم چاہتے ہو، آرازا سامان، الدنیا دنیا کا، تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، دنیا کا وقتی فائدہ دیکھ رہے ہو کہ فدیہ آئے گا تو ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی۔ واللہ، اور اللہ، یرید الآخرہ، آخرت چاہتا ہے، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ آخرت سے مراد کے جس میں تمہارے لیے آخرت میں زیادہ فائدہ ہو، یعنی اعلی کلمت اللہ ہوگا، اللہ کا دین غالب آئے گا، مسلمان غلبہ پا جائیں گے، شان و شوکت ملے گی، کافر مغلوب ہو جائیں گے، اللہ کا دین ہر طرف غالب آ جائے گا، اور اس کی وجہ سے تمہیں اللہ پاک زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور اس طرح تمہاری آخرت زیادہ بہتر ہوگی۔ اللہ یہ چاہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے حکمران جو ہیں وہ بھی ہر چیز معیشت سے سوچتے ہیں، اس کے لیے بے حیا ہونا پڑے، قوم کو بے غیرت کرنا پڑے، دین سے دور ہونا پڑے، جو بھی کچھ کرنا پڑے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر چیز پیٹ سے سوچتے ہیں۔ معیشت کا تعلق پیٹ سے ہوتا ہے نا، اور ایمان کا، غیرت کا، نیکی کا، سوچ کا، عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، تو وہ ہر چیز پیٹ سے سوچتے ہیں۔ معیشت 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 کے بت کو پوجا جا رہا ہے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ عزیز، سب پر غالب ہے۔ یہ بات سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، اللہ پاک خود بھی ان کافروں کو قیدی بنانے کے باوجود بھی کمزور کر سکتا ہے، لیکن اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ہاتھوں سے سارا کچھ کروائے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ شاید اللہ کمزور ہے اس لیے ہمیں کہہ رہا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ سب پہ غالب ہے، حکیم۔ لیکن اگر اس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تو یہ ایک
جنگی سٹریٹجی ہے، یہ ایک جنگی حکمت عملی ہے کہ دشمن کو طاقت کی حالت میں میدان سے بھاگنے نہ دیا جائے۔ اس لیے اللہ پاک کے ہر حکم کے اندر کمال حکمت ہے، حکیم وہ کمال حکمت والا بھی ہے۔ لولا اگر نہ کتاب لکھی ہوئی بات ہوتی، من اللہ اللہ کی طرف سے، کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی، سابقہ جو پہلے سے طے ہو چکی، سابقہ سبقت لے جانا، اس واقعے سے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ اگر وہ سبقت نہ لے چکا ہوتا، یعنی وہ پہلے سے نہ طے ہو چکا ہوتا، اللہ کا لکھا ہوا، وہ کیا لکھا ہوا تھا کہ مال غنیمت حلال ہے، فدیہ لینا جائز ہے۔ اسی طرح ان قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور اسی طرح یہ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک نے صحابہ سے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا ہے کہ میں ان سے ہمیشہ راضی رہوں گا، ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اگر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ڈیسائیڈڈ نہ ہوتی تو تم نے جتنی بڑی غلطی کی ہے نا، کیا ہونا تھا؟ لم زبر لا، تو ضرور مسا، چھوتا یا پہنچتا، لفظی معنی مس کرنا، چھونا، یعنی پہنچتا کم تمہیں، لمسکم تو ضرور پہنچتا تمہیں، فی میں کس میں، کس کی وجہ سے، ما جو اخذتم تم نے لیا، کیا لیا تھا؟ فدیہ لیا تھا، مال غنیمت سمیٹا، فدیہ لیا، فی ما اخذتم جو کچھ تم نے لیا اس کی وجہ سے تمہیں پہنچتا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ یہی وہ عذاب تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت سے بھی زیادہ قریب دکھایا گیا تھا۔ فَكُلُوا پس کھاؤ، مما، من جمع ما، من سے ما جو غنیمتم تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالن طیبن، اس حال میں کہ وہ حلال ہے، طیب ہے، پاکیزہ ہے۔ بس صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی نا پہلی آیات اترنے کی وجہ سے کہ شاید اب یہ جو فدیہ لیا ہے یا مال غنیمت سمیٹا ہے نا، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے، اللہ پاک اس پہ ناراض ہوئے۔ فرمایا نہیں، اب جو تم لے چکے ہو نا مال غنیمت، وہ تمہارے لیے حلال ہے، طیب ہے، وہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ اللہ کے ڈر کے بغیر انسان کا کوئی کام بھی سیدھا نہیں رہ سکتا، چاہے امن ہو یا جنگ ہو۔ اس لیے فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت معاف کرنے والا یا بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عظمت ہے اور ان کی یہ شان ہے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی ان کی کہیں کوئی سرزنش کی ہے نا، ان کی کسی غلطی کوتاہی کا تذکرہ کیا ہے، تو اللہ پاک نے اسی جگہ پہ ان کی بخشش کا بھی اعلان کر دیا، تاکہ کسی کو بعد میں ان پہ زبان درازی کی جرت نہ ہو سکے قیامت تک۔ دیکھیے آخر میں فرمایا کہ واللہ غفور الرحیم، جو تم کر چکے ہو نا، اللہ بہت بخشنے والا، بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اور آخری دو آیات کے اندر اللہ پاک نے قیدیوں کے حوالے سے ہی ایک اور مسئلے کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ یہ تھا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے، مثلا مسند اسحاق بن راہویہ، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے، اسحاق بن راہویہ، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مسند، اس کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے اس میں روایت بھی لائے ہیں کہ ہوا یہ کہ جب قیدی بنائے گئے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قیدی تھے، اور اس طرح کے اور بھی کئی لوگ تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہم تو آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ہمیں تو زبردستی لایا گیا تھا، اور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں یہ زبردستی لے کے آئے تھے۔ تو اس لیے
ہم سے فدیہ نہ لیا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت عباس کو وہ فدیہ واپس بھی کر دیا۔ تو خیر اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرما کے ان قیدیوں کو تسلی دی کہ یہ فدیہ تو دینا ہی پڑے گا، البتہ یہ ہے کہ وقت گزرے گا، تمہارے اندر اگر اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول نے خیر دیکھی کہ واقعی تم مخلص مسلمان تھے، واقعی تم نے دل سے اسلام قبول کیا ہے، تو وہ جو کچھ تم سے لیا گیا نا وہ واپس مل جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں سنو، اگر تم دھوکہ دہی کرو گے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمان ہونے کا اعلان کرو گے اور بعد میں جا کر پھر کفر کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوگے، تو یاد رکھنا اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے پہلے بھی خیانت کی تھی، پہلے بھی ان کے مقابلے میں لڑنے کے لیے آئے تھے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہاتھوں تمہیں قید کروا لیا تھا نا، تو دوبارہ بھی اگر خیانت کرتے ہوئے آؤ گے دھوکہ دہی کے ساتھ، تو اللہ پاک دوبارہ بھی اس بات پہ قادر ہے کہ تمہیں پھر شکست دے کر اپنے نبی کا قیدی بنا دے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لی سے، کس سے کہہ دیجئے، من جو فی ایدیکم، جو تمہارے ہاتھ میں ہیں، من الاسرا، قیدی، قیدیوں میں سے جو تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی تمہارے قبضے میں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ، ان اگر یعلم اللہ، معلوم کرے گا اللہ، یعنی جانچ پڑتال کے بعد بھی اللہ پاک یہی دیکھیں گے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، خیرن، کوئی بلائی، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بلائی معلوم کرے گا، یؤتی، وہ دے دے گا، کم تمہیں، خیرن، بہتر، من ما، اس سے جو اخذا، لیا گیا تھا، منکم، تم سے، اس سے بہتر اللہ پاک تمہیں عطا فرما دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ بھی پچھلے معاف کر دے گا، اگر تم واقعی سنسیئر ہو کے اسلام قبول کر رہے ہو۔ واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا۔ وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ ارادہ کریں، خیانتک، آپ سے خیانت کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ کے دل میں یہ خدشہ ہے نا کہ یہ رہا ہونے کے بعد آپ سے دوبارہ خیانت کریں گے، فقد، تو بے شک، خان اللہ، وہ اللہ سے خیانت کر چکے، من قبل، اس سے پہلے بھی، آپ سے لڑائی کر کے انہوں نے پہلے بھی تو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے نا، پہلے کون سا انہوں نے اچھا کام کیا تھا، فا، تو، امکانا، اس نے قابو دے دیا، اس نے قبضے میں دے دیا، منہم، انہیں، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، مراد یہ ہے فامکانا کا، اس نے، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان پر قابو دے دیا، لیکن کا یہاں حذف ہے، فامکانا منہم، تو اس نے ان پر قابو دے دیا، تو پہلے بھی تو ان کو قیدی بنا کے آپ کے پاس پیش کر دیا نا، تو آئندہ بھی اگر وہ خیانت کریں گے تو اللہ پاک دوبارہ نمٹ لے گا، آپ پریشان نہ ہوں، حوصلہ رکھیں، اللہ پہ توکل رکھیں، واللہ علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکیم، اور اس کے فیصلوں میں کمال حکمت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔